BS Official Islamic YouTube channel. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شاعر فرماتے ہیں نا، ہم یہاں سے پھکارے وہاں وہ سنے، کیا ہم یہاں سے پھکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام، اس کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، حجۃ الوداع بھی ہے اور رمضان مبارک کے آخری راتیں بھی چل رہی ہیں۔ لیلۃ القدر 27ویں شب کو راجہ کول کے مطابق گزر چکی ہے اور 29ویں تاریخ رہ چکی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حجۃ الوداع نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ آخری حج تھا جو آپ نے 10 ہجری میں ادا فرمایا۔ یہ حج اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دین کی تکمیل اور اپنے اہم پیغامات سے آگاہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 25 ذوالقعدہ 10 ہجری کو مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حج کے تمام مناسک ادا فرمائے، جن میں طواف، سعی، عرفات، وقوف، مزدلفہ میں قیام، رمی، قربانی اور حلق شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں ایک تاریخی خطبہ دیا جو انسانیت کے لیے ایک مکمل دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ اسلامی مساوات، سب انسان برابر ہیں، کسی عربی کو عجمی، کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں، برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ عورتوں کے حقوق، عورتوں کے ساتھ حسن و سلوک کی تلقین کی گئی، معاشرتی انصاف، ہر قسم کی ظلم، جاہلیت کے رسوم اور سود کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ جان و مال کی حرمت، کسی بھی مسلمان کا خون، مال، عزت دوسرے مسلمان پر حرام قرار دی گئی۔ دین کی تکمیل، اس خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کیا۔ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص طور پر خاص تحفہ عطا کیا گیا، باقی امتوں کو نہیں دیا گیا۔ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات پر ایک سورت نازل فرمائی ہے، وہ سورت ہے سورۃ القدر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس شب میں قرآن یعنی لیلۃ القدر میں قرآن نازل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ قرآن نازل فرمایا۔ کس پر؟ حضور علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے، اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر باعث اس کو
شب قدر کہا جاتا ہے، اور یہ بھی منقول ہے کہ بارگاہ الہی میں اس کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری یعنی قیام کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ یعنی پچھلے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہ گیا، اور جو محروم رہا وہی محروم رہا جس کی قسمت میں محرومی تھی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ رات عبادت میں گزارے اور اس رات میں کثرت سے استغفار کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا، تم کہو اللہم انا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تم معاف کرنے والا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، اللہ معاف فرمانے والا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ ہی معاف فرمانے والا ہے، کوئی اور معاف نہیں فرمانے والا۔ بے شک تو ہی معاف فرمانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکثرت مانگوں گی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، یاد رہے کہ سال بھر میں شب قدر ایک ہی مرتبہ آتی ہے، اور کثیر روایت سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی طاق راتوں میں کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور یہی قول حضرت امام اعظم جو حنفیوں کے سردار ہیں انہیں سے یہ بھی مروی ہے۔ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی چند وجوہات بتاتا چلوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کو پوشیدہ رکھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا گیا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعت میں پوشیدہ رکھا تاکہ میرا بندہ ہر اطاعت میں میری اطاعت کرتا رہے۔ اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندہ ہر گناہ سے بچتا رہے۔ اپنے ولی کو بندوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ ہر انسان کی عزت و تکریم کی جائے۔ دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ توبہ کو اپنی خاص توبہ میں پوشیدہ رکھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت استغفار اور توبہ کرتا رہے۔ موت کو پوشیدہ رکھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے ہر وقت موت کا خوف کرتا رہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل شخص کا ذکر کرتے ہوئے جس نے 1000 مہینے راہ خدا میں جہاد کیا، تو مسلمانوں نے اس میں تعجب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے
بہتر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور اس سے پہلے کسی کو یہ رات عطا نہیں کی گئی۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو اس کا ثواب پچھلی امت کے 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ہو جائے۔ اور جو زیادتی بیان کی گئی ہے اس کا مطلب اور مراد اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ بزرگ چیزوں سے نسبت بڑی ہی مفید ہوتی ہے۔ شب قدر کی یہ فضیلت قرآن کی نسبت سے ہے۔ اصحاب کاف کے کتے کو ان بزرگوں سے منسوب ہو کر دائمی زندگی عزت نصیب ہوئی۔ دوسرا یہ کہ تمام آسمانی کتابوں سے قرآن شریف افضل ہے، کیونکہ تورات اور انجیل کی تاریخ نزول یہ عظمت نہ ملی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ جب بھی شب قدر آتی ہے تو اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ شب قدر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر اس کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقرر فرمایا آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا و استغفار کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے کو دعا دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ شب قدر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی ہے۔